چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بڑا امتحان سہ ملکی سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج ہوگا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل۔ دونوں ٹیمیں بھرپور تیاری کے ساتھ فائنل میں جیت کے لیے پرعزم۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سیٹنر کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہمارے اہم بلے باز اچھی فارم میں ہے، جلد بازی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتے۔ پاک ترکیہ قیادت کا میل دوستی کا نیا سنگ میل، دونوں ملک دو روحیں ایک دل قرار۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین 24 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا اعلان۔ دفاع اور دفاعی پیداوار میں تعاون بڑھانے کا عزم۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں ترک صدر کی سرمایہ کار پاکستان لانے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور رجب طیب اردوان کا بزنس فورم اور مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب۔ دونوں رہنماؤں کا دہشت گردی کے خلاف جنگ، مقبوضہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر ایک ہی موقف۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال دونوں ملکوں کے ہیرو قرار۔ Turkey and Pakistan are in a strategic region. We will reap the benefits of Turkey-Pakistan cooperation in trade, investments, and other areas as well. Gaza belongs to our Gazan brothers and sisters, and inshallah, forever it will remain to be so. Pakistan and Turkey are brothers, friends. He speaks for the oppressed people of Gaza, Palestine, and Kashmir with fullest force at his command. And of course, Pakistan has always joined its voice with his voice for the freedom of the people of Gaza and Kashmir. پاکستان ترکیہ اسٹریٹجک تعاون کونسل کا 7واں اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری پاک ترک مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا اور ادارہ جاتی بنانا ہے۔ دونوں برادر ممالک کے عوام کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات مقدس عمارت ہیں۔ دونوں ملک دو طرفہ تعاون کو مزید تقویت دینے کے خواہش مند، دہشت گردی اور نسل پرستانہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ترک صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو نور خان ایئر بیس پر رخصت کیا۔ رجب طیب اردوان کو تاریخی دورے کی تصویری البم پیش کی گئی۔ ترک صدر کا ایئرپورٹ سے ایوان صدر تک شاندار استقبال۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر رجب طیب اردوان کو گارڈ آف آنر پیش، پاک فوج کے چاق چوبند دستے کی سلامی۔ رجب طیب اردوان اور شہباز شریف میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول امینہ اردوال سے خصوصی ملاقات۔ ترک صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ Değerli kardeşim, Başbakan Nawaz Şerif, Sayın Bakanlar, Türkiye ve Pakistan iş dünyasının ترک صدر کا تقریب سے خطاب میں نواز شریف کا ذکر۔ پاک ترک بزنس فورم کے شرکا سے تقریر کے آغاز میں رجب طیب اردوان وزیر اعظم شہباز شریف کے بجائے قائد مسلم لیگ نون کا نام بول گئے۔ ترک صدر نے سلام کہا اور پاکستان میں شاندار استقبال پر اظہار تشکر بھی کیا۔ طیب اردوان کا وزیر اعظم اور صدر آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار کا تحفہ۔ آصفہ بھٹو نے کار ڈرائیو کی۔ ترک صدر کا پاکستان ترکیہ بزنس فورم سے خطاب۔ ملک میں خلافت کا قیام اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے سرگرم۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر اور رکن پنجاب اسمبلی چوہدری نعیم اجاز وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں ترک صدر سے ملے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف ہر فورم پر مسلم امہ کی آواز بننے والے سعد نذیر نے صدر طیب اردوان کو اتحاد امت کے پاسبان، ترقی اور پاکستان کے عنوان سے یادگاری تصویر پیش کی، جسے ترک صدر نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر پاک ترک برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ پاک فوج کے سربراہ کا دو ٹوک موقف آ گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بتا دیا انہیں کسی کا کوئی خط نہیں ملا، اگر کوئی خط ملا بھی تو وہ اسے وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے۔ پی ایم ہاؤس میں ترک صدر کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے میں آرمی چیف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔
کہا ملک میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کا قانون منظور کر لیا۔ سول سروینٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن میں نئی دفعہ 15A کا اضافہ۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے سرکاری افسران اپنے اور اہل خانہ کے اثاثے پبلک کرنے کے پابند ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا 3 وزارتوں کی تحلیل کا فیصلہ۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے 3 قائمہ کمیٹیاں قائم کر دی۔ ایوییشن ڈویژن، انسداد منشیات اور سیفران کی قائمہ کمیٹیاں شامل۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 1 فروری سے LNG کی قیمتوں میں 1.8% اضافہ۔ اوکرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی نارتھرن سسٹم پر LNG کی قیمت $12.9 فی MMBTU، سوئی سدرن سسٹم پر $12.67 فی MMBTU مقرر۔ قیمت میں اضافہ سپلائی لاگت میں اضافے کے باعث ہوا۔ نیپرا نے ₹1.23 فی یونٹ ریلیف کی عارضی ماہانہ FCA کی منظوری دے دی۔ کے الیکٹرک کی نومبر 2024 FCA کی درخواست پر فیصلہ اطلاق فروری میں ہوگا۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کراچی کے صارفین کو فروری کے بلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر $16 ارب سے نیچے آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ایک ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر $18 کروڑ 20 لاکھ کم ہو کر $15 ارب 86 کروڑ 26 لاکھ رہ گئے۔ ایک ہفتہ پہلے زر مبادلہ ذخائر کا حجم $16 ارب 4 کروڑ رہا۔ سرکاری زر مبادلہ ذخائر $11 ارب 16 کروڑ 66 لاکھ ہے۔ بینکوں کے زر مبادلہ ذخائر $7 کروڑ بڑھ گئے۔ اس وقت $4 ارب 70 کروڑ زر مبادلہ ذخائر موجود ہیں۔ موسم بدلنے لگا، میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ۔ کراچی میں پارہ 31 ڈگری پر جا پہنچا۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25، کم سے کم 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ اسکردو میں ٹیمپریچر -3، گلگت کوئٹہ اور سری نگر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان میں برف باری اور بلوچستان میں بارش کی پیش گوئی۔ صحرا میں سپیڈ اور مہارت کا امتحان۔ آج پری پیڈ کیٹیگری کا پہلا راؤنڈ ہوگا۔ دلوش اسٹیڈیم میں 20ویں چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوا۔ 125 نامور ریسرز نے حصہ لیا۔ ایونٹ 16 فروری تک جاری رہے گا۔